بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 49، کتاب الطہارۃ، باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو بغیر حدث کے بھی وضو کی تجدید کرے۔ سبق کے موضوعات حسب سابق ہی رہیں گے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے گزشتہ سبق کا خلاصہ وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے باب فرض الوضوء اس کو پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث۔ بعض نسخوں کے اندر باب الرجل یحدث الوضوء من غیر حدث بھی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ یحدث الوضوء نیا وضو کرتا ہے بغیر حدث کے، اور یجدد الوضوء وضو کی تجدید کرتا ہے بغیر حدث کے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري تحويل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم قال أبو داود أنا لحديث ابن يحيى أتقن، اور بعض نسخوں میں ہے وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف. وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال ابو داود وهذا حدیث مسدد وهو اتم. ابو غطیف الہذلی کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، جب ظہر کی اذان دی گئی تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب عصر کی اذان دی گئی تو انہوں نے پھر وضو کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے دوبارہ وضو کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من توضأ علی طہر، جو باوجود طہارت کے وضو کرے تو اس کے لیے 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حدیث کی باب سے مناسبت وہ فلما نودی بالعصر توضأ، عصر کی نماز بھی انہوں نے نئے وضو کے ساتھ پڑھی، تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا، تو جواب میں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آدمی کو 10 حسنات مل جاتی ہیں، نیکیاں مل جاتی ہیں جب وہ طہارت کے باوجود طہارت حاصل کر لیں۔ حدیث کی سند کے حوالے سے تو آگے چل کے انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ یہاں جو تحویل ہوئی ہے، 2 سندیں یہاں امام ابو داود نے جو نقل کی ہیں ان کے حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 2 راویوں سے، 2 شیوخ سے نقل کیا ہے۔ ایک محمد بن یحییٰ بن فارس ہیں جنہوں نے عبداللہ بن یزید المقری سے نقل کیا، اسی طرح دوسرے ان کے شیخ ہیں مسدد جنہوں نے عیسیٰ بن یونس سے حدیث کو لیا۔ اب یہ 2 جو ان کے شیوخ ہیں، محمد بن یحییٰ بن فارس اور عبداللہ بن یزید، اور نیچے مسدد اور اس کے بعد عیسیٰ بن یونس، آگے ان کے بعد جو سند ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، یعنی سند آپس میں مل جاتی ہے۔ تو عبد الرحمن بن زیاد جو ہیں یہ مشترک شیخ ہیں، عیسیٰ بن یونس کے بھی ہیں اور عبداللہ بن یزید کے بھی ہیں، تو اس لیے ہم عبد الرحمن بن زیاد کو اس کے اندر ملتقى السندین کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی 2 سندیں وہ یہاں پہ جا کے مکمل اکٹھی ہو جاتی ہیں، مشترک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے ایک ہی سند چلتی ہے۔ اس میں ابن زیاد کے حوالے سے وضاحت کی کہ ابن انعم ہے، اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے امام ابو داود نے چونکہ خود کر رکھا ہوتا ہے، اپنے شیخ سے نہیں سن رکھا ہوتا، اس لیے اس کو بریکٹ کے اندر یا نمایاں کر کے، جلی کر کے اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے امام ابو داود نے تبصرہ کیا ہے ان دونوں روایات پہ۔ ایک تبصرہ تو یہ کیا کہ حدیث ابن یحییٰ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کو وہ زیادہ پختہ اور اتقان کے ساتھ یاد ہے، جبکہ جو مسدد ہیں ان کی حدیث کے بارے میں تبصرہ یہ ہے کہ وہ اتم ہے، زیادہ کامل ہے، زیادہ اس کے اندر الفاظ اور معانی ہیں بنسبت جو حدیث ابن یحییٰ ابن فارس ہے اس کے حوالے سے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات بھی کر لیتے ہیں کہ دیگر ائمہ کے نزدیک بھی صحیح ہے کہ حدیث مسدد اتم ہے بنسبت حدیث ابن یحییٰ کے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ یہاں پہ غطیف ہیں، غطیف کے بارے میں قول بھی آنے والے ہیں جب ہم حدیث کے روات کا تعارف پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے اس کی سند
کمزور ہوئی ہے۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہاں جو ایک حدیث پائی جاتی ہے اس سے اس کے معنی کی جو تائید ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ۔ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن ان کے ہاں الفاظ اور ہیں، معنی اور مفہوم اس حدیث کا اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے چل کے مزید بات آ جائے گی۔ روات حدیث کا تعارف دیکھ لیجئے۔ محمد بن یحییٰ بن فارس پہلے تعارف ہو چکا، عبداللہ بن یزید ان کے بارے میں دیکھیے، وثقہ النسائی والخلیلی، خلیلی اور نسائی نے ان کی توثیق کی ہے، ثقۃ فاضل، ثقہ فاضل راوی ہیں، اور من کبار شیوخ البخاری، امام بخاری کے بڑے شیوخ کے اندر ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسدد ابن مسرہد ہیں، پہلے تذکرہ گزر چکا، پہلے راوی تھے ہمارے سنن ابی داؤد کے حدیث کے، اور عیسی بن یونس ہیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن زیاد ہیں۔ عبد الرحمن بن زیاد کے بارے میں دیکھیے کہ وَكَانَ ضَعِيفًا فِي حِفْظِهِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، نیک آدمی تھے لیکن حافظہ ان کا کمزور تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ضعیف عند اہل الحدیث، ضعفہ یحییٰ القطان وغیرہ، اور امام بخاری کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ محمد بن اسماعیل یقوی امرہ ویقول هو مقارب الحدیث، امام بخاری کے ہاں کچھ جو ہے وہ مضبوط راوی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، انہوں نے ان کو مقارب الحدیث کہا ہے۔ احمد بن صالح ينکر علی من یتکلم فیہ ویقول، وہ نکیر کرتے تھے اس شخص پر جو ان کے بارے میں کلام کرے، اور فرماتے تھے کہ وہ تو ثقہ راوی ہیں۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ جس نے ابن نعم کے بارے میں کلام کیا تو وہ کلام قبول نہیں کیا جائے گا، ابن نعم تو ثقات راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غطیف ہے، وہ ابو غطیف بالتصغیر، ابو غطیف بالتصغیر ہیں، صرف غطیف نہیں، الہذلی مجہول راوی ہیں، وقیل ہوا غطیف، قول صرف غطیف کا بھی ہے، ویقال غضیف، اور ایک قول بالضاد المعجمہ ہے غضیف۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعفہ ترمذی، امام ترمذی نے ان کی تضعیف کی ہے، ایسے ہی امام بخاری بھی فرماتے ہیں لم یتابع علیہ، کسی اور نے ان کی اتباع نہیں کی، ان کے ساتھ موافقت نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح ابن ابی حاتم ابو زرعہ سے نقل کرتے ہیں کہ لا یعرف اسمہ، کہ ان کا نام معلوم نہیں، یعنی مجہول راوی ہیں۔ لیکن جیسے پہلے بتایا کہ اس حدیث کی تائید وہ بخاری کی روایت سے ہوتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ۔ آگے تجدید وضو کے حوالے سے جو حکم ہے اس کو دیکھیے، الدر الممدود سے آپ کے لیے نقل کیا ہے۔ ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ ظاہر ہے، یعنی تجدید وضو، ہر نماز کو تازہ وضو سے پڑھنا۔ اس باب کا مقابل آگے چل کر ذرا فاصلے سے ابواب المسح علی الخفین کے بعد متصلاً آ رہا ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد۔ بعض علماء کے نزدیک تو تجدید وضو یعنی ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرنا فرض ہے، جیسا کہ وہاں آئے گا۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے یہاں تجدید وضو صرف مستحب ہے، لیکن استحباب کی صورت میں ہے، اور کب ہے اس کی تفصیل دیکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ شافعیہ کے یہاں استحباب تجدید میں 4 قول ہیں۔ ایک یہ کہ تجدید اس شخص کے حق میں مستحب ہے جس نے وضو اول سے کوئی نماز پڑھی ہو، وہ فرض ہو یا نفل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرض نماز پڑھی ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وضو اول سے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو بغیر طہارت کے جائز نہیں، جیسے مس مصحف ہے اور سجدہ تلاوت وغیرہ۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ تخلل بالزمان ہو، یعنی پہلے وضو اور دوسرے وضو کے درمیان زمانہ حائل ہو، کچھ فصل ہو چکا ہو، ایک وضو کے فوراً بعد دوسرا وضو کرنا بیکار ہے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ غسل کی تجدید مستحب نہیں ہے، اور تیمم میں دونوں روایتیں لکھی ہیں، اصح یہ ہے کہ اس کی تجدید مستحب نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے حنفیہ کی، تو حنفیہ کے ہاں تجدید وضو کا استحباب صرف اس صورت میں ہے کہ جب اختلاف مجلس ہو یا توسط العبادات بین الوضوئین ہو، یعنی مجالس تبدیل ہو چکی ہو یا پھر 2 وضوؤں کے درمیان کسی عبادت کا وجود ہو، یعنی پہلی وضو سے کوئی عبادت کر چکا ہو۔ بہرحال حدیث سے ثابت ہونے والا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد بات کریں گے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہذا حدیث مسدد وہو اتم، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اضبط اور اتقن جس حدیث کے بارے میں کہا تھا کہ زیادہ پختہ اور زیادہ محفوظ جو روایت ہے ان کے ہاں، یہ ان کے پاس وہ ابن یحییٰ کی ہے، جبکہ انہوں نے نقل حدیث مسدد کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ اتم ہے، زیادہ اکمل و ازید ہے بنسبت محمد ابن یحییٰ کی حدیث کے۔ فرماتے ہیں وهذا لا ينافي قوله وأنا لحديث ابن يحيى أضبط لأن الضبط الإتقان والحفظ وهما غير الكمال والزيادة۔ فرماتے ہیں کوئی منافات نہیں ہے، ابن یحییٰ کی حدیث کے حوالے سے انہوں نے اضبط کہا، اضبط سے مراد تھا زیادہ اتقان، زیادہ پختہ،
زیادہ حفظ، اور جو یہاں پہ ہے وہ الکمل و زیادہ ہے، اضافہ اور زیادہ کامل درجے کی حدیث یہ مسدد والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وقون حدیث مسدد اتم من حدیث محمد بن یحییٰ باعتبار ما وقع للمصنف، کہ مصنف کے اعتبار سے ایسا ہوگا کہ مسدد کی جو حدیث ہے وہ محمد بن یحییٰ کی حدیث سے زیادہ تام ہے، مکمل ہے، وگرنہ جو سنن ابن ماجہ کے اندر ابن یحییٰ کی حدیث ہے وہ زیادہ اتم ہے، اس کے الفاظ زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے عن ابی غطیف الہذلی قال سمعت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فی مجلسه فی المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أو فطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. قال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله 10 حسنات وإنما رغبت في الحسنات۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر تو بہت ساری نئی باتیں ہیں، بلکہ نمازیں بھی یہاں پہ 3 مذکور ہیں، اور جو ہم نے حدیث مسدد پڑھی اس میں 2 نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ سوال ذکر نہیں کیا گیا ابو غطیف الہذلی کا، یہاں پہ پورا سوال ان کا مذکور ہے۔ اسی طرح ابن عمر کا وہاں جواب جو ہے وہ مختصر تھا، یہاں تفصیلی ہے، تو بہت سارا فرق ہے، جبکہ یہ حدیث محمد بن یحییٰ کی ہے اور یہ اتم ہے سنن ابن ماجہ میں جو منقول ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب ما ینجس الماء اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔